جی ناظرین السلام علیکم ناظرین پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج اور حکومتی اتحاد جو ہے اگر اس کو ہم دیکھ لیں تو ٹھیک ہے. ایک طرف اگر پاکستان تحریک انصاف پہ تنقید ہو رہی ہے کہ احتجاج کی سیاست یا جس طرح اسلام آباد یا پنجاب پہ یلغار کا جو بیانیہ ہے، لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اس احتجاج میں سب سے زیادہ جو کی گئی ہے وہ حکومت کی طرف سے کی گئی ہے. اگر ہم بیانیہ دیکھیں، نفرت بھی پھیلانے کی کوشش کی گئی، ملک کا جو نقصان ہوا اس میں بھی حکومت کی غلط پالیسیز تھی. اگر ہم دیکھیں کہ جب 24 نومبر کا ہوا تو حکومت نے 23 نومبر سے جو ہے مکمل طور پر لاک ڈاؤن کی سچویشن کریٹ کی. مطلب یہ کہ اسلام آباد کو تو بالکل ہر جگہ سے بند کیا گیا تھا، پنڈی کو اور سارے موٹر ویز. مطلب یہ کہ ملک میں اکانومی کا اگر بیڑا غرق کیا ہے تو میرے خیال میں اتنا تحریک انصاف کے احتجاج نے نہیں کیا جتنا حکومت کی غلط پالیسیوں نے کیا. اگر ہم دیکھیں، اگر حکومت یہ احتجاج ہو جاتی جس طرح بھی ہو گئی تو کیا ہوتا؟ چلو ایک دن لگ جاتا، وہ 24 کو آنا شروع ہو جاتے، 24 کو ہی اسلام آباد پہنچ جاتے تو نہ موٹر ویز بند ہوتے، نہ جو جتنے تجارتی سامان یا کنٹینرز یا ٹرک یا ایئرپورٹ جانا لوگوں کو، سارے اڈے بند، کاروبار مکمل طور پر ٹھپ کیا تھا. تو یہ کس نے کیا؟ یہ حکومت کی پینک جو ہو گئی تھی غلط پالیسیز کی وجہ سے. ورنہ اور جتنا ڈپلائمنٹ ہوئی اس کو ایک سائڈ پہ رکھے، اس کے ساتھ ساتھ پولیس کے اہلکار شہید ہوئے، رینجرز کے اہلکار شہید ہوئے، بہت زیادہ زخمی ہوئے، پورے ملک کو ایک ہیجانی کیفیت میں ڈالا. تو میرے خیال میں یہ پی ٹی آئی سے زیادہ حکومت کی غلط پالیسی یا غلط اپروچ یا وہ جو پینک ہوا تھا اس کی وجہ سے ہوا ہے. دوسرا جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جب 23 ہے تو یہ تقریباً 3-4 دنوں سے مسلسل ملک کا جو اپر حصہ ہے، مطلب ہے کہ پنجاب، خیبر اور اسلام آباد تک جو ہے اس میں مکمل طور پر لاک ڈاؤن تھا اور کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی تھی. اسلام آباد کے شہریوں کو تو ایسا لگ رہا تھا کہ بہت بڑی سزا دی جا رہی تھی، کیونکہ جس راستے سے بھی آپ مین روڈ پہ آ جاتے تو وہ کچھ آگے جا کے بند، اور پلاننگ بھی نہیں تھی کہ کوئی بورڈ لگا لیتے کہ آگے راستہ بند وغیرہ ہے. اور وہ احتجاج جو کرنا تھا وہ کمیٹڈ تھے، وہ پہنچ گئے، ڈی چوک پہنچ گئے، جتنے بھی رکاوٹیں ڈالی گئی تھی سب کو ہٹا دی گئی اور ابھی وہ اس وقت بلو ایریا یعنی جنا ایونیو ڈی چوک پہ وہاں پہ پہنچ گئے. دوسرا جو تھا، شروع ہی سے ایک نفرت انگیز بیانیہ بھی حکومت نے، پہلے تو پنجاب حکومت نے اس طرح بیانیہ اڈاپٹ کیا گیا کہ جیسے یہ صرف خیبر پختونخوا کے لوگ آ رہے ہیں اور وہ پنجاب پہ یلغار کر رہے ہیں. تو مطلب یہ کہ بیانیہ ایسا بیان کیا گیا جیسا کہ خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہے ان سے پنجاب میں ایک نفرت کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، جو میرے خیال میں بہت غلط تھا. کیونکہ اس میں پی ٹی آئی کو اگر ہم دیکھیں تو وہ پنجاب میں بھی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہے. خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، پنجاب میں حکومت نہیں ہے، صرف اتنا فرق ہے. ورنہ زیادہ ایم پی ایس، زیادہ ایم این ایز جو ہے وہ پی ٹی آئی کی پنجاب سے ہیں. تو اور حکومت نے جو بیانیہ اسپیشلی پنجاب حکومت نے وہ یہی تھا کہ یہ، دوسرا یہ تھا کہ یہ بیان کرنا کہ اس میں دہشت گرد آ رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی، تو اس سے اسلام آباد اور پنجاب میں جتنے بھی خیبر پختونخوا کے جو عوام تھے، اسپیشلی جو پشتو بولنے والے تھے، ان کو جگہ جگہ میں نے سنا ہے اور کہ رپورٹس بھی ہوا ہے کہ تنگ بھی کیا جاتا رہا. اور پولیس ویسے بھی سمجھ رہے تھے کہ سارے یہ پی ٹی آئی میں شاید صرف جو ہے نا پختون ہے یا خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں، تو اس سے وہ کیا گیا. تیسرا یہ ہے کہ جس طرح یہ وزیر اطلاعات صاحب کا جو بیان آیا کہ اس کو افغان لیڈ کر رہے ہیں. دیکھیں میں ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ افغان جو ریفیوجیز ہیں وہ تقریباً 5 دہائیوں سے پاکستان میں ہیں. سب سے کم ریشو آف کرائم جو ہے وہ افغان ریفیوجیز میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ افغان ریفیوجیز نے کوئی ایسا کام کیا ہو
کیونکہ ان بیچاروں کو تو اپنی سٹیٹس کا پتہ ہے، تو وہ کیسے وہ کر سکتے ہیں. تو یہ بیانیہ کہ ہر ایک چیز کو آپ افغانستان پہ ڈالیں، ہر ایک چیز کو آپ افغان پہ ڈالیں، میرے خیال میں یہ ایسا لگ رہا تھا کہ مطلب ہے کہ آدمی کی وہ جو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یا وہ ضروری ہے کہ آپ ایک پرٹیکولر ایتھنک گروپ کی طرف اس کا اشارہ. تو یہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے بارے میں نفرت پھیلانا، پھر افغانوں کے بارے میں اس وقت بھی ملینز آف افغانز ہے، تو یہ ہر جگہ پہ جو ہے جہاں بھی پنجاب میں تھے، پختونخوا، سندھ وغیرہ میں جہاں بھی افغان ریفیوجیز یا مہاجر ہے، اس کو بھی تنگ کرنے کے لیے جب حکومتی سطح پہ اس قسم کی غلط بیانی کی گئی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اور اگر یہ ہو جاتا، لیٹ سے وہ آ کے بیٹھ جاتے تو کیا ہوتا. کہ اس سے پہلے جو 120 دن کا جو دھرنا ہوا تھا، اس سے حکومت ہل گئی تھی یا حکومت گر گئی تھی؟ حکومتیں دھرنوں سے نہیں گرتی، حکومتیں جو ہے غلط پالیسی سے اور پینک لیڈرشپ جو ہے نا اس سے گرتی ہے. تو نہ سیاسی سطح پہ ہمارا حکومت کا کوئی پلان تھا، نہ ایڈمنسٹریٹو کوئی پلان تھا، نہ اس چیز کو ڈیفیوز کرنے کے لیے پہلے سے جو کوششیں 24 اور 25 کو کی جا رہی تھی، اگر یہی کوششیں 22 اور 23 کو کی جاتی تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ نتیجہ نکل آتا. تو اس جو ہے احتجاج کا میرے خیال میں سب سے زیادہ فائدہ پی ٹی آئی کو ہوا، اور سب سے زیادہ جو نقصان ہے یا جو بیڈ امیجنگ ہے وہ حکومت کی ہوئی، اور سب سے زیادہ نقصان عوام اور ملک کا ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ رول جو ہے وہ حکومتی اتحاد کا ہے، کہ اگر اکنامک نقصان ہوا وہ بھی حکومت کی پالیسی سے ہوئی، اگر کمیونٹیز میں نفرت پھیلانے کی کوشش کی گئی تو وہ بھی، اگر پولیس کا نقصان، رینجر کا نقصان، اور انٹرنیشنلی امیج کا پرابلم کہ اسلام آباد میں فوج طلب کی گئی ہے، تو یہ ساری حکومت کی غلط پالیسیز کی وجہ سے ہوئی ہے.